صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور پھر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت والا، مرتبت والا، مدح والا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا. نمبر 2 ودین الحق، اور برحق دین دے کر بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے کائنات میں جتنے بھی دین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ بلند و بالا فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا.
انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں سمجھیں، میں ذرا پھر ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور برحق دین دے کر بھیجا کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند بالا فرمائے۔ جہاد کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلند بالا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی میدان کو لے لیں، مناظرے کے میدان کو لے لیں، جہاد کے میدان کو لے لیں، مباحثے کے میدان کو لے لیں، جماعت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کے اندر بھی دین کو بلند والا فرمایا۔ پھر اس کے بعد 2 سال صدیق اکبر کا دور آتا ہے، اس دور میں بھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند والا فرمایا۔ اس کے بعد 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کا بول بالا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم عثمان کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور کے اندر بھی اللہ نے دین کو بلند بالا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ آتا ہے، حضرت حسن کا 6 مہینہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور آتا ہے۔ ان تمام دور میں ان اوقات سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل اپنے نبی کے دین کو بلند بالا فرما رہے ہیں۔ بے شک۔ جہاد کے میدان میں کبھی کافر اللہ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے کبھی بھی ٹک نہ سکے۔ آپ احد کا میدان دیکھ لیں، بدر کا میدان دیکھ لیں، خندق کا میدان دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں، فتح مکہ دیکھیں، خیبر کا موقع دیکھیں، کسی ایسی ایک جنگ مجھے بتائیں کہ جس کے اختتام تک کافر غالب رہے، سوائے ایک جنگ میں احد کے میدان میں وقتی طور پر کفار کو غلبہ ہوا، لیکن بالآخر فتح بھی مسلمانوں کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند و بالا کریں گے، سب دینوں پر غالب کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے کچھ عیسائی آئے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ میدان جنگ میں تو کوئی مقابلہ نہ کر سکا، کسی بھی میدان میں مقابلہ نہ کر سکا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ نجران سے وفد آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے کس حوالے سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور آپ کو بتائیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلو کرتے ہیں، بہت افراد و تفرید کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے بعد از بزرگ توئی، بعد از بزرگ خدای توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس کا مقام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میں نے آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر سنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک میری آنکھوں نے اس طرح کا خوبصورت انسان دیکھا نہیں ہے، آج تک میری آنکھوں نے
اس طرح کا خوبصورت انسان نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک کائنات کے اندر کسی ماں نے اس طرح خوبصورت انسان پیدا بھی نہیں کیا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا. آپ کی پیدائش ایسے ہو گئی کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ نے اللہ سے فرمائش کی اللہ مجھے ایسا بناؤ. اللہ نے آپ کو آپ کی فرمائش کے مطابق بنایا. لیکن اس کے باوجود بھی نبی کا مقام نبی جیسا ہوتا ہے، نبی کا مقام خدا جیسا نہیں. یہ بات یاد رکھو. شاعر کہتا ہے کہ کسی نے کہا، کس نے کہا کہ سردار انبیاء نہ کہو، کس نے کہا سرتاج اولیاء نہ کہو، سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں، لیکن خدا نہیں ہے. نبی کا مقام اور ہے، خدا کا مقام اور ہے، خالق کا مقام اور ہے، مخلوق کا مقام اور ہے. در فرق مکاتب نکنی زندگی کسب زندگی کسب زندگی. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو، جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو تمام دینوں سے بلند و بالا فرمائے. واقعہ یاد ہے کیا بولا تھا؟ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ غلو کا ہے، افراد و تفرید کا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلو کرتے ہیں، افراد و تفرید کرتے ہیں. یہ قصہ میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نبی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود خدا نہیں بن سکتے. خدا کا مقام اور ہے، نبی کا مقام اور. لیکن عیسائیوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنایا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر اگر آپ سنیں گے تو عیسائیوں کے تمام باطل عقیدے کا رد آپ کے سامنے نظر آئے گا. پچھلے سے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے میں نے وہ عقیدہ بھی بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو بھی آپ کے سامنے بیان کی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور میں نے آپ کو یہ کہا دنیا کے اندر 3 انسان پر تہمت لگائی لوگوں نے، پھر ان کی برات کیسے ہو گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی، عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی. تو برات کرنے والا، گواہی دینے والا ایک انسان، گواہی دینے والا ایک انسان. نمبر 2، بی بی مریم پر الزام لگا کہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے پیدا ہوا، بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بی بی مریم علیہ السلام، تمہیں بات کرنے کی، دفاع کرنے کی اور اپنی برات اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بچے کی طرف اشارہ کرو، باقی بچے سے بلوانا، بات کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی تقریر ماں کی گود کے اندر 1-2 دن کا بچہ تقریر کر رہا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں. عیسائیوں کے گردن پر چھری پھیری کی نہیں پھیری؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارا خدا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر جو پہلی تقریر کی
الذی قال انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، سورہ مریم کے اندر تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات اور احوال ذکر کیے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، خدا مانتے ہیں، خدا بننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ جیسے عیسائیوں نے غلو اختیار کیا، تم ایسا نہ کرو۔ نجران کا ایک وفد آیا، اس میں آواز بھی نہیں، ہاں اچھا آواز ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ قطعاً غلط ہے، اور عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنے مذہب پر، دین پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ تمہارا مذہب درست ہے، ہمارا مذہب غلط ہے، تو آ جاؤ مباہلہ کریں گے۔ یہ نئی بات آپ کے سامنے آ ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام درست مذہب ہے، حقیقی مذہب ہے، اور آخر میں جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، جس کے سربلندی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دین کو بلند و بالا کریں گے۔ ہم آپ کے دین کو ہر میدان میں بلند کیا، میدان جہاد میں اللہ نے فتح آپ کے نصیب میں لکھ دیا، تمام غزوات دیکھ لیں، تمام سریات دیکھ لیں، تمام جنگیں دیکھ لیں، فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں دے دی، اللہ کے نبی کے حق میں۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، درست ہے، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کی شریعت ختم ہو گئی، اور اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تب بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہ اپنے مذہب کی، اپنے دین کی دعوت نہیں دیں گے۔ دلائل تم نہیں سمجھتے ہو، اپنے فاسد عقیدے کے ساتھ، مشرکانہ عقیدے کے ساتھ اٹکے ہوئے ہو، دلائل تم نہیں سمجھتے ہو، آ جاؤ پھر میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ مباہلہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ مباہلہ کہتے ہیں دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لان تان کرنا، دو فریقوں کا ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجنا، کہ کسی مسئلے میں بات دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی، سامنے والا بندہ دلیل نہیں مانتا، دو فریق ہیں، سامنے والا بندہ دلیل نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، سنت نہیں مانتا، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اس کو یہ کہو کہ تمہارا مذہب تیرے عقیدے کے مطابق درست ہے، تو دلیل تم نہیں مانتے ہو، کتاب تم نہیں مانتے ہو، میرے نبی کی سنت تم نہیں مانتے ہو، آ جاؤ پھر مباہلہ کرتے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے تم بھی اللہ کے سامنے کریا گزاری کرو، رو، دعا مانگو،
ہم بھی گریہ وزاری کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے، پھر یہ کہیں گے اے اللہ جو جھوٹا ہوگا اس کو تباہ برباد کرو، پھر دیکھیں گے اللہ کا عذاب کس پر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ دوبارہ سمجھ۔ مباہلہ کہتے ہیں دو فریقوں کا ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجنا، لعنت کرنا، بددعا دینا۔ بات اگر دلائل سے حل نہ ہوتی ہو، سامنے والا بندہ کتاب نہیں مانتا، اللہ کا کلام نہیں مانتا، نبی کی شریعت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ بس میرا مذہب، میری شریعت وہ درست ہے، میں تمہاری شریعت کو نہیں مانتا ہوں، اس کو بولو کہ تمہارا مذہب بقول آپ کے اتنا منہ سے کہے، اتنا معتبر ہے، تمہیں اپنے عقیدے پر اتنا اعتبار ہے، آج ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ہم اور آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، آخر میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کا عذاب کس پر آئے گا۔ جس پر آ گیا وہ باطل ہے، جو زندہ رہ گیا وہ حق پر ہے۔ نہیں سمجھا؟ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی چیلنج دے دی۔ علمی آدمی ہے نہیں، جنگ بھی نہیں کرتے، یہ علمی بحث کرتے ہیں، لیکن ابھی علم سے بھی پچھتا گئے، علمی مباحثہ سے بھی گریز کرنے لگے، ڈرنے لگے، گھبرانے لگے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کا مذہب برحق ہے آج ہم مباہلہ کریں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیت المباہلہ۔ آیت المباہلہ، جیسے آیت الکرسی، آیت المدائن اور آیت المباہلہ، مباہلے والی آیت۔ یہ کون سی آیت ہے؟ تیسرا پارہ ہے، سورت کا نام ہے آل عمران اور آیت نمبر ہے 61۔ آیت نمبر ہے 61، مباہلے والی آیت۔ کیا کریں گے؟ آج ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کی کیا تفسیر ہے؟ 2 مرتبہ آپ کو بتا دیا۔ مختصر یہ ہے کہ آ جاؤ ایک دوسرے کو بددعا دیں گے، لعنت بھیجیں گے، جو تباہ و برباد ہوا تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ باطل مذہب پہ تھا، جو بچ گیا وہ سچ مذہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنے اہل بیت کو لے کے نکل جاؤ، اور عیسائیوں کو یہ بات پہنچائی گئی کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرو گے تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس نظریے کا ہے، جس سوچ کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ غلط عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو عقیدہ رکھا ہے تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا رکھا ہے، یہ نظریہ تمہارا غلط ہے، یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ اگر اس کے باوجود تم اپنے ضد پر، حسد پر اور نفرت پر قائم ہو تو آجا مباہلہ کرو۔ کچھ بندے تم اپنا لے کر آؤ، کچھ بندہ ہم لے کر آئیں گے، ایک دوسرے کو بددعا دیں گے، پھر انتظار کریں گے کہ اللہ کا عذاب کس پر آئے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم مشورہ کریں گے۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے مباہلہ کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، 4 اور خود اللہ کے نبی کے 5 گھر سے باہر نکلے۔ میں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے تو تم 5 بندے نکال دو وہاں سے۔ کس کو لیا؟ حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان میں آ گئے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے شیخوں نے
بڑے بڑے پادریوں نے، بڑے بڑے ملاؤں نے یہ خوبصورت چہرے دیکھے، یہ خوبصورت چہرے دیکھے اور آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم یہ اللہ کا برحق نبی ہے۔ یاد رکھو عیسائیوں، اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، ان کی بددعائیں اگر آپ نے اپنے سر پہ لے لی، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہاری 7 نسل تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اب ان کے ساتھ تم مباہلہ کرو گے، تم ان کو بددعائیں دو گے، یہ تمہیں بددعائیں دیں گے، یہ تو برحق نبی، اس کی بددعا قبول ہو جائے گی، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ دیکھو کیا فرمایا، فمن حاجک فیہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں آپ کے ساتھ مباحثہ کرے گا، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، آپ کی دلیل کو نہیں مانتا ہے، آپ کی توحید کے دلائل کو نہیں مانتا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، فقل، ان کو کہہ دو، تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا، تو ہم اپنے اولاد کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو میدان میں لے کر نکلیں گے، تم اپنی اولاد کو لے کر آ جاؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ، پھر کیا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود آ جائیں گے، تم بھی خود آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں گے، پھر مباہلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر ہم لعنت بھیجیں گے، جو اپنے عقیدے میں مذہب میں جھوٹا ہوگا اس پر لعنت بھیجیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار کس طرح اس پر آتا لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مقدس ہستیوں کو لے کر باہر نکلے۔ یہ 4 ہستیوں کے نام یاد ہے نا، میں اگلے جمعے کو سنوں گا آپ سے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مقدس ہستیوں کو لے کر باہر نکلے، خود 5، اور انہوں نے کہا کہ ان مقدس چہروں کو دیکھا، کہا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہماری تباہی ہے، بربادی ہے، ہم زندہ بچ نہیں سکتے، لہٰذا اے عیسائیوں ان کے ساتھ صلح کرو، جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، لیکن ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ پیچھے ہٹ گئے، مباہلے کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، لیکن وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مباہلے کا معنی ایک دوسرے کو بددعا دینا، ہماری بددعا پتہ نہیں لگے گی نہیں لگے گی، کہ ان کی بددعا تو ہم پر ضرور لگے گی، تو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ جزیہ اور ٹیکس پر راضی ہو گئے کہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ٹیکس لینے کے لیے اور ٹیکس کی وصولی کے لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران بھیج دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے، اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے، یعنی وہ ہم پر لعنت بھیجتے اور ہم ان پر لعنت بھیجتے، خدا کی قسم یہ وادی آگ سے بھر جاتی، یہ جس وادی میں ہے نا ان کی آبادی، یہ آگ سے بھر جاتی، اور 1 سال کے اندر دنیا کے صفحہ سے عیسائیوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ کس کے ساتھ تم پنگا لو گے؟ کس کے ساتھ تم مباہلہ کرو گے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں نے شروع کے اندر ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کے دین کو پورے دنیا کے اندر بلند و بالا کر دے۔ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میدان جہاد الگ بات ہے، ادھر تو کسی کی ہمت نہیں، مناظرے کے میدان میں کوئی آیا نہیں، مباہلے کے میدان میں بھی لوگ بھاگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تیرے دین کو میں بلند و بالا کروں گا، اور کیا ہے۔ جس نے بھی دین کے خلاف، مذہب کے خلاف ہو،
سازشیں کی ہیں، یا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے تباہ و برباد ہوا، یا وہ آج بھی ریڑیاں رگڑ رگڑ کے اسرائیل کے انتظار میں ہے۔ نہیں سنتے؟ یا تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اور اگر جو بچ گیا نا وہ آج بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جو اسلام کے خلاف جس نے سازش کی۔ بہرحال اللہ نے وعدہ کیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں تمام دینوں پر اپنے نبی کے دین کو بلند بالا کروں۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، اور جو دین دے دیا، اور وہ دین بھی پوری دنیا کے لیے دین بنا کر دے دیا۔ ورنہ اس سے پہلے جو رسول آئے، کوئی علاقے میں رسول تھا، کوئی اپنے ملک میں رسول تھا، کوئی خاص آبادی میں رسول تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص گوٹ کے، خاص علاقے کے، خاص ملک کے نہیں، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہان کے لیے رحمت بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ورنہ باقی انبیاء تو اپنے علاقے کے نبی تھے، اور اپنے ایریے کے نبی تھے، اپنے قصبے کے نبی تھے۔ اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، وہ بھی دین خاص طبقے میں نہیں، یہ پورے دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنا کر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجے؟ بہت سارے رسول بھیجے، لیکن کسی رسول کے کلمے میں رسول کا لفظ آپ کو موجود نہیں ملے گا۔ جیسے ہمارے کلمے کے اندر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے اندر رسول کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ بھلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اگرچہ وہ نبی تھے، اگرچہ وہ رسول تھے، لیکن ان کے کلمے کے اندر رسول کا لفظ موجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، رسول اللہ کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ایک ہی ذات ہے جس کے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جملے آپ کو ملیں گے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے کلمہ بھی منفرد ادا کر دیا، کہ جس کے کلمے کے اندر بھی اشتراک نہیں ہے۔ تو بہرحال عظیم نبی ہے، عظمت والا نبی ہے۔ ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی، بہت نکتے کی بات کہی۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھیں آج کل جتنے بھی لوگ ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ابھی بھی قادیانیوں کے پاس آپ چلے جائیں، قادیانی کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے نبی نے، یعنی ان کے بقول ہمارے نبی نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب ہمارے نبی نے لکھی ہے۔ ازالت الاوہام میں پتہ نہیں کیا ہے، کیا اس طرح کی کتابیں قادیانی نے، غلام محمد قادیانی نے لکھی ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر، اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اپنے نبوت کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ بات یاد رکھو، میں جو بات بتانے والا ہوں اس کو سمجھا۔ اس عالم دین نے کہا جو اللہ کے حقیقی نبی ہوتے ہیں وہ کتاب لکھتے نہیں ہیں، اللہ ان کو کتاب آسمان سے بھیجتا ہے۔ جو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خود کتاب لکھتا ہے، سمجھ لو اللہ کا نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے خود کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ثابت کرنے
کرنے کے لیے کلام بھیجتے ہیں، ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا تک نہیں آتا تھا۔ میں اور آپ اگر لکھنا مجھے نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، لکھنا اس کو نہیں آتا ہے، کہتے نہیں کہتے اس کو لکھنا نہیں آتا ہے، جاہل ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہ آئے یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی کیا ہے؟ شان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں آتا ہے، اس پر دلیل بھی موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ سورہ عنکبوت کے اندر 21ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے لوگوں اس نبی نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، تب بھی اتنا بڑا کلام پیش کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ کا دین ہے، تبھی تو پیش کر رہا ہے۔ دیکھو میں اگر لکھنا مجھے نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں جاہل آدمی، جاہل آدمی لکھنا نہیں آتا۔ میں ذرا ایک واقعہ مختصر بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کے سامنے صبح کو خواب بیان کیا، صحابہ نے کہا پھر چلیں، ہمیں تو مکہ والوں نے مکے سے نکالا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خواب اللہ کے نبی نے مدینے میں دیکھا۔ صبح جب خواب بیان کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی چلتے ہیں، پھر اچھا خواب ہے، چلتے ہیں بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی چلے گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ مکہ کے مشرکین نے روک لیا، مختصر بیان سے کہا آپ کو ہرگز آنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کے لیے لوگوں نے آمادہ کیا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، عمرہ نفلی عبادت ہے، ضروری نہیں کہ ہم پر اس سال فرض ہے، اگلے سال آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، لکھو کہ محمد یہ معاہدہ ہو رہا ہے مکہ کے معتبرین کے بیچ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی اس کو لکھ دو، کاپی میں، قلم میں، اس کاغذ میں لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ کہ اس سال ہم واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، تلوار لے کر نہیں آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بہرحال مان لیا، اگلے سال ہم آئیں گے، عمرہ کریں گے۔ یہ معاہدہ حضرت علی لکھ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ مکہ کے معتبرین اور کس کے درمیان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے کہا کہ اگر ہم اس کو رسول مانتے تو لڑائی کی بات کہاں؟ یہ رسول اللہ تم نے کیوں لکھا؟ ہم اگر اس کو رسول مانتے تو لڑائی کی نوبت کہاں سے آئی؟ رسول اللہ کاٹ دو، محمد لکھ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا حضرت علی مجھے دکھاؤ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنے دست سے اس کو کاٹ دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں گا۔ حضرت علی کاٹو، نہیں اللہ کے نبی میں نہیں کاٹوں، میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ میرے دل میں کہاں یہ بات گوارا آتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کاٹ ماروں؟ یہ بات مجھے ناگوارا لگتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ پر کاٹ مار دوں، یہ میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی وہی ہے جس نے اللہ کے رسول کا کوئی شرپسند کہہ سکتا ہے، یہ حضرت علی وہی ہے جس نے اللہ کے نبی کے نام کو کاٹا۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا ایک نام تھا امی۔ امی کا معنی یہ ہے جو کسی انسان سے لکھا پڑھا نہ ہو، پھر بھی کائنات کا استاد بن جائے۔ جس نے کسی اگر لکھنا آتا ہو تو لوگ کہتے بھی اس نے لکھا ہی کہاں سے سیکھی
نہیں ہے. لازمی بات ہے پھر استاد تلاش کریں گے, اور اللہ کے نبی خود دنیا کا استاد ہے, اس کو استادوں کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا نا, لوگ کیا کہیں گے بھئی لکھنا کہاں سے سیکھا ہے؟ تو کسی سے سیکھا نہیں ہے, ڈائریکٹ نسبت اللہ کی طرف سے. جو کچھ بیان کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دنیا میں کوئی انسان اس کا استاد نہیں ہے, تاکہ اس کے کمال کو کوئی اس کے استاد کی طرف منسوب نہ کرے کہ نبی یہاں تک پہنچ گیا اپنے استاد کی بدولت. فرمایا لکھنا بھی نہیں آتا تب بھی کائنات کا استاد بن گیا. بات سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ تو یہ فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اس نبی نے اپنے ہاتھ سے تو کچھ بھی نہیں لکھا, اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لکھا. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ خود کاٹے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا کر لیے, خود کاٹے. میں کیا آپ کے سامنے بیان کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی بلند و بالا فرمایا. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کیا کیا, بلند و بالا فرمایا. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, میں تمام دینوں پر اس دین کو غالب کروں گا. اور کیا آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر گفتگو چل رہی ہے. محمد الرسول اللہ. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے, یہ جو صفت ہے نا رسول اللہ کی, یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے کلمے کے ساتھ خاص تھا. ورنہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نبی کے کلمے میں رسول اللہ کے الفاظ نہیں. آپ کے سامنے میں نے کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول میں اور نبی میں فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. رسول میں اور نبی میں کیا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. کیا رسول نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ دے دے, وہ سابقہ نبی کی شریعت کو لے کر چلے, وہ سابقہ نبی کی شریعت کو لے کر چلے. اس کو مستقل دین نہیں دیا گیا, مستقل اس کو کتاب مستقل شریعت اس کو نہیں. وہ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی کتاب کو, ان کے دین کو, ان کی شریعت کو لے کر آگے چلے. لیکن رسول اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل شریعت دے دے اور مستقل کتاب دے دے. جیسے ہمارے نبی ہیں, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں کہ اللہ نے مستقل دین بھی دیا, مستقل کتاب بھی عطا فرمائی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کے سامنے چند معروضات بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں صحابہ. یہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بیان کریں گے. صحابہ کون ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے. لوگ کہتے ہیں فلان کتاب میں صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, ایسا ہوا, ایسا ہوا, فلان ہوا, فلان ہوا. وہ کتابیں تو بات کی ہیں, ہم اللہ کی کتاب کے اندر دیکھیں گے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے. ایک بندہ رات کو سو جاتا ہے, صبح کو اٹھتا ہے, کتاب لکھتا ہے, اس کی کتاب مانے یا اللہ کی کتاب مانے. ہم ان کی کتاب بعد میں دیکھیں گے, سب سے پہلے اللہ کا کلام دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا. ایک جملہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے او صحابی ایسا, کوئی کہتا ہے اے صحابی ایسا, کوئی کہتا ہے اے صحابی نے ایسا کیا, اس صحابی نے ایسا کیا. لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کس صحابی نے کیا کیا, صحابی کا انجام کیا ہے, صحابی کا جو عاقبت ہے وہ کیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے, آیت نمبر ہے 10 اور 27واں پارہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, سب صحابہ کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اب میں تمہاری بات مانوں کہ صحابہ نے یہ کیا, صحابہ نے وہ کیا, صحابہ نے یہ کیا,
بے ایمان آدمی تم اپنے آپ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تم اپنا انجام بتاؤ، تم جنتی ہے جہنمی جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہو، تم جنتی ہے جہنمی ہے نہیں بتا سکتا۔ اس کو یہ کہو تمہارا باپ جنتی ہے جہنمی ہے نہیں بتا سکتا۔ اس کو یہ آیت دکھاؤ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، اس کو یہ کہو وَكُلًّا، سب کون ہے؟ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا سب سے الحسنہ، جنت کا۔ بولو یہ کون ہے؟ دوسروں کی کتابوں کا پڑھنے کا بہت شوق ہے، فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے، فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ دان نے یہ لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں فلاں مورخ نے رات کو کوئی ایسی چیز کھائی ہوگی جس کا ہاضمہ خراب ہوا ہوگا، صبح اس نے یہ کتاب لکھی ہوگی۔ جس مورخ کا ہاضمہ خراب ہوگا نا، وہ پھر یا تو اللہ کے نبی کے خلاف بکواس کرتا ہے، یا اللہ کے نبی کے مقدس جماعت صحابہ جس کے انجام خیر کا ذکر قرآن میں اس کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ورنہ جس کا ہاضمہ صحیح ہوگا اس کا دماغ بھی ٹھکانے پہ ہوگا۔ جن کے دماغ خراب ہوگے نا، سب سے میں بھی تھوڑا سا حکیم ہوں، ان کا ہاضمہ خراب ہوگا تو دماغ بھی خراب ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی حکیم کے پاس جائیں گے، آپ بولے سر میں درد ہے، پوچھے گا معدہ خراب تو نہیں ہے؟ مجھے معدہ خراب تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا جب ہضم نہیں ہوتا، کھانا سڑ جاتا ہے، اس کے بخارات دماغ پہ چڑھ جاتے ہیں، تو پھر آدمی کا قلم بھی غلط لکھتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس لکھنے میں، اس پڑھنے کو سے بہتر یہ ہے کہ قرآن دیکھ لو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تفسیر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔